الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرۃ الجنان کی جلد اول میں سورہ فاتحہ کا تعارف پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء یعنی نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ پہلا، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ دوسرا نام، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا نام، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ پانچواں نام، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ 6 تا 8 نام، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ 9 تا 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ 11واں سے لے کر 15 تک نام، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ پہلا، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ دوسری فضیلت،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تیسری فضیلت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ چوتھی فضیلت، حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آج ہم نے صراط الجنان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 1 میں سورہ فاتحہ کا تعارف پڑھا، سورہ فاتحہ کے اسماء پڑھے اور سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھے۔ جو کچھ پڑھا گیا اور سنا گیا تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔